قبر برزخ کی زندگی ہے، وہ بھی ہمارے ایمانیات میں شامل ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور قبر میں ہمیں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ پھر قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جس کے لیے جہنم کا گڑھا تو اس کے لیے قبر کی منزل کاٹنا بھی مشکل ہوگی۔ وہاں عذاب مسلط کر دیے جائیں گے، سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، لیکن جو مومن ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اور اس کے لیے قبر کی منزل کاٹنا مشکل نہیں ہوگی۔ وہ ایسے ہی ہوگا جس طرح ہار ٹوٹ گیا اور اس کے موتی اکٹھے کرنے لگا تو اتنے میں قیامت کھڑی ہو گئی۔ تو یہ ہمارے اعتقادات ہیں۔ فرشتوں پر ہمارا عقیدہ کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جاتی ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اسی طرح جن بھی مخلوقات میں شامل ہیں۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کی ہمیں تلقین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تقدیر لکھ دی ہے، جو لکھا ہے اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے، لیکن جو چونکہ ہم نے کرنا تھا اس نے اپنے علم کے مطابق پہلے ہی تحریر فرما دیا۔ ہمارے دونوں کندھوں پر 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ دفتر اللہ کے حضور پیش کر دیں گے، اور پھر وہ دفتر جس پر نامہ اعمال لکھے ہوں گے، وہ نامہ اعمال کا دفتر قیامت کے دن بندے کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو مومن صالح ہوگا، جس کا نامہ اعمال خیر سے بھرا ہوا ہوگا، اس کو دائیں ہاتھ میں وہ کتاب دی جائے گی اور دوسرے کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور پیچھے سے دی جائے گی، اور جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ خوش ہوگا اور کہے گا آؤ پڑھو میری کتاب، اور جس کو بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی تو وہ سخت دکھی ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ ایمانیات میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور ان پر ایمان لانا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ بنیادی ہمارے عقیدے 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو یہ دین کا ایک حصہ ہے ایمانیات، نظریات یا اعتقادات۔ دوسرا حصہ ہے عبادات۔ عبادات میں نماز آتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز مرد عورت پر فرض کی گئی ہے، اور مسافرت کی صورت میں، بیماری کی صورت میں بھی نماز کی معافی نہیں، سوائے خواتین کو ایام مخصوصہ میں انہیں رخصت دی گئی ہے، چھٹی دی گئی ہے، اور وہ اس کی قضا بھی نہیں کریں گی۔ ہاں، روزے کی قضا ان کے اوپر لازم ہے، لیکن نماز کی قضا ان پر نہیں ہے۔ باقی نماز کی بیماری کی حالت میں بھی چھٹی نہیں ہے، سفر کی حالت میں بھی چھٹی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر نماز کے لیے وضو کا پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اگر کھڑا ہونے کی سکت نہیں رکھتا تو بیٹھ کے پڑھی جائے گی، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھی جائے گی۔ تو یہ ہے عبادات میں ایک چیز نماز، اور نماز اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ جو نماز کا انکار کرتا ہے یا نماز کو ہلکا جانتا ہے یا نماز کا تمسخر اڑاتا ہے، وہ بے دین ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ کوئی عام شخص ہو، چاہے ملنگ ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ جو نماز کا تمسخر اڑائے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جو نماز جان بوجھ کے نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بعض ائمہ نے کہا کہ اسے قتل کیا جائے گا، بعض نے کہا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا موقف ہے کہ بے نمازی کو حاکم وقت قید میں ڈال دے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے، اگر توبہ کرے گا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا موقف۔ تو نماز اس قدر اہم عبادت ہے کہ اس کے ترک کرنے پر سخت وعید آئی ہے، اور قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہی سوال ہوگا۔ تو جس نے یہ سوال اس کا اچھا جواب دے دیا وہ کامیاب اور بامراد ہوا، اور جو اس کا جواب ہی نہ دے سکا وہ خاسر و نامراد لوٹے۔ دوسری چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بھی اہم رکن ہے، اور اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو سخت گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ ان سے جبراً زکوٰۃ وصول کر لے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر وہ حضور کے زمانے میں کھجور کی ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتے تھے، جب تک میں وصول نہیں کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، بلکہ آپ نے فرمایا لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْعِهِ، میں اس کے روکنے پر ان سے جہاد کروں گا۔ اور زکوٰۃ نماز کے بعد دوسرا اہم دین کا رکن ہے، اور عبادات کے اندر دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد روزہ آتا ہے اور حج آتا ہے۔ روزہ زندگی میں استطاعت رکھنے والے پر، جو صحت رکھتا ہے، بالغ ہے اور عاقل ہے، اس پر ایام معدودات، گنے ہوئے دن 29 یا 30 روزے اس کے اوپر فرض ہیں۔ اور اگر وہ بیمار ہے تو بیماری کی دو صورتیں ہیں، مستقل بیمار ہے، ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، بیماری ایسی ہے، تو وہ روزے کا فدیہ دے گا، اور فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر ہے، تو روزے کا وہ فدیہ دے گا۔ اور اگر بیماری ایسی ہے کہ عارضی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر صدقہ فطر نہیں ہے، وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ تو روزے اگر کسی نے ترک کر دیے ماہ رمضان میں، بعد میں ساری زندگی بھی قضا کرے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتے، اس لیے روزے ترک نہیں کرنے چاہیے۔ سفر میں اجازت دی گئی ہے تو وہ دیگر ایام میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے صاحب استطاعت پر۔ عورت محرم کے ساتھ حج کرے گی، اگر محرم نہیں ہے اور عورت استطاعت رکھتی ہے، اس کے پاس مال کی فراوانی ہے لیکن محرم اس کے پاس نہیں ہے۔ محرم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ابدی نکاح نہ ہو سکتا ہو، جس طرح بھائی ہے، باپ ہے، اور جو ہے وہ بھانجا ہے، بھتیجا ہے، تو شوہر بھی جو ہے اس سے نکاح ہو چکا ہے اور وہ نکاح کی وجہ سے محرم ہوا ہے، بیٹا ہے، تو یہ محارم ہیں۔ تو محرم کے بغیر اگر عورت حج کرے گی یا عمرے کے لیے جائے گی، جس طرح آج کل کسی اور کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، تو یہ سفر معصیت ہے، گناہ کا سفر ہے۔ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کے بغیر اپنے شوہر، بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے یا باپ کے بغیر وہ 92 کلومیٹر 3 فرلانگ سے زیادہ کا سفر کرے۔ اگر کرے گی تو مجرم ہوگی، اسی لیے اس کو عمرے پر بھی جانے کی اجازت نہیں، حج پر بھی جانے کی اجازت نہیں صاحب استطاعت ہونے کے باوجود۔ تو پھر اس کو بازار جانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ وہ اگر اتنے فاصلے پر ہے، اور اس کو پھر کسی دربار پہ جانے کی کس طرح اجازت ہوگی؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال ہوا تو آپ نے ایک بزرگ کا حوالہ دے کے فرمایا
کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے تم یہ مجھے پوچھتے ہو کہ اس کا جانا جائز ہے یا نہیں، مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لعنتیں کتنی برستی۔ تو اگر محرم نہیں ہے تو پھر عورت حج پہ بھی نہ جائے، عمرے پہ بھی نہ جائے۔ تو عورت کہتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں روضہ رسول دیکھوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے نظارے کروں، اور میرے پاس محرم نہیں ہے اور آپ مجھے روک رہے ہیں۔ تو بی بی میں نے نہیں روکا، اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ تو صبر کرے گی تو گنبد خضرا نہیں دیکھنے جائے گی، گنبد خضرا والا تیرے پہ راضی ہوگا۔ تو کعبہ دیکھنے نہیں جائے گی، کعبے والا تیرے پہ راضی ہوگا، اس لیے کہ تو نے کعبے والے کے حکم کو مانا ہے، گنبد خضرا والے کے حکم کو مانا ہے۔ تو استطاعت ہونے کے باوجود عورت کے پاس اگر محرم نہیں ہے تو وہ حج کو نہیں جائے گی۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ ہی جو ہے وہ واجب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 5 سال کے بعد حج کی وجوب کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے، لیکن علماء نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ ہر 5 سال کے بعد حج کر لیا کرے تو اس کے لیے یہ برکت والی چیز ہے۔ لیکن زندگی میں حج فرض ایک بار ہی ہے، واجب ایک بار ہی ہے، اور اس پر واضح دلیل ہے۔ آقا کریم نے جب فرمایا لوگوں تمہارے اوپر حج فرض ہے، تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی افی کل عامن، حضور ہر سال واجب ہے۔ حضور خاموش رہے، پھر کہا لوگوں حج پہ جایا کرو، تمہارے اوپر حج واجب ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا حضور ہر سال واجب ہے، حضور پھر خاموش رہے۔ تو تیسری مرتبہ جب پھر فرمایا تو انہوں نے پھر یہ بات کہی، تو پھر حضور نے وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، زیادہ سوال